وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولا تو تاخیر سے حاضری کے لیے معذرت خواہ، چونکہ ٹریفک کی بے شمار مسائل کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے کے روز اللہ کے جو محبوب اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو سننے سنانے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، اور اس ضمن میں ایک آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو زبور میں، یعنی کتاب جو زبور گزری ہے اس میں بھی یہ بات کو اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی فیصلہ اس وقت بھی فرما دیا ہے کیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کی وراثت میں دے دیا. ان الارض، بے شک زمین، یرثها اس کے وارث بنا دیا گیا اس زمین کے الصالحون، کہ اللہ کے جو صالح اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں. اللہ نے ساری کائنات، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہماری اپنی زمین ہے، میرا اتنا حصہ ہے، آپ کا اتنا حصہ ہے، اتنے ایکڑ میری، اتنے ایکڑ ان کی، مگر اللہ تو قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ میرے جو صالح بندے ہیں میں نے ان کو وراثت میں دے دیا ہے. اور وراثت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر آدمی وراثت میں دے دے، وارث کوئی بن جائے، تو پھر صاحب واقف بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. وراثت کا قانون ہے، ایک بار دے دیا جائے تو واپس نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ انہی کی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ کو اپنے محبوب بندوں سے کس قدر محبت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کو لاڑ اور پیار ہے کہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری زمین، ارض، بعض نے کہا اس سے مراد زمین ہے، بعض نے اس سے صوفیاء کرام نے فرمایا اس سے مراد جنت ہے، ارض جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ارض جنت کو، یعنی زمین کی جنت کی مکمل جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما دیا ہے. دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ہے سورہ مومنین کی آیتوں میں الذین یرثون الفردوس، ہم نے فردوس کو ان کی وراثت میں دے دیا ہے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا. کس کو؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. نمازیں پڑھنے والے کامیاب ترین لوگ یہی ہے، نماز پڑھنے والے، اس کو خشوع اور خضوع اہتمام فرمانے والے، زکات دینے والے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. اولیاء کرام کے اوصاف بیان فرما کر کے فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنت تو اللہ نے ان کو وراثت میں دے دی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کے مقام و مرتبے کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام فرمایا ہے. اگر انشاء اللہ مودی سے دہلی اہتمام فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ اگر ہم قرآن کریم کو ڈیوائڈ کریں، قرآن کریم پورا ایک جگہ کر کے احکام، نماز کا حکم، روزے، زکات کا احکام کو الگ کر دیں، واقعات کو الگ، ساری چیزوں کو الگ کر دیں گے تو 1/3 قرآن آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے ذکر پر ملے گا. اولیاء کرام، یعنی اگر قرآن 30 پارے ہے تو 7.5 پارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے ذکر پر ہی رکھ دیا ہے. 7.5 پارے، اس میں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی روزے کا. سورہ یوسف اٹھا لینا، کیا ہے سورہ یوسف؟ خواب ہے حضرت یوسف کا، خواب کی تعبیر بیان ہونا ہے، بھائیوں کا اٹھا لینا، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دینا، پھر وہاں سے مصر آ جانا، عزیز مصر کی بیوی کا آپ کی طرف برائی کا ارادہ کرنا، پھر وہاں سے نکل کر کے خیر خانے میں جانا، خیر خانے میں تبدیل دین حنیف کرنا، خیر خانے سے نکل کر کے آنا، پھر مصر کے وزیر خزانہ بن جانا، پھر وہاں سے آپ کی پوری زندگی والدین کا پھر واپس پلٹ کرانا. کوئی احکام نہیں ہے اس میں، کوئی نماز نہیں ہے سورہ یوسف میں. تقریباً 5 پارے سے زیادہ سورہ ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف 5 پارہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ صورتوں میں
جو العروس یعنی جو دلہن کہلائی جاتی ہے اس کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے. وہ پوری سورت اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ تبلیغ, کوئی کام نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے. تو پتہ کیا چلا, اللہ کو اپنے محبوبین کا ذکر پسند ہے. اس کو پسند ہے کہ ان کے محبوبین کا ذکر کیا جائے, ان کو سنا جائے, ان کا ذکر کیا جائے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ میرے دوست کون ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ, مختلف صیغوں کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے. جنت کا ذکر ہوا تو گزشتہ ایک محفل میں بھی ذکر ہو رہی تھی, تو بات یاد آئی تو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو اپنے نور مبارک سے پیدا فرمایا, اپنے نور سے پیدا فرمایا. خلق اللہ اول ما نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حبیب پاک کے نور کو خلق قبل کل شیء اشیاء, ہر چیز سے پہلے اللہ نے حبیب پاک کو پیدا فرمایا سب سے پہلے. یہ نور پاک کی بات ہوئی, نورانیت ہو گئی, آپ کی نور مصطفیٰ کی بات ہوئی. آپ کی پھر جو ظاہری تخلیق ہوئی, جو دنیا میں تشریف لائے, پھر عام بشری لباس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ فرمایا. لباس بشری ہے, ذات نورانی ہے. اور بشری لباس کی بات, میں جنت کی بات عرض کیا تو یاد آئی کہ آپ کا بشری جو لباس ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کا کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آدمی وہی تدفین ہوتی ہے آدمی کی جہاں کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے. جہاں سے پیدا ہوئے وہی تدفین ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوئی؟ مدینہ پاک میں, مواج شریف, روضہ پاک کے پاس. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر, میری قبر, ما بین میرے گھر اور منبر کے درمیان, ایک حدیث میں ما بین قبری و منبری ہے, میری قبر اور میری منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نور سے بنایا ہے. اس کی مٹی بھی نورانی, اس کے در و دیوار بھی نورانی, اس کے درخت بھی نورانی, اس کے ہر چیز کو اللہ نے جنت کو نور سے پیدا فرمایا ہے. تو اب مکمل جنت نور سے بنی ہوئی. اور حبیب پاک فرما رہے ہیں میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. آج بھی اگر آپ روضہ پاک کے پاس چلے جائیں, جاری پر لکھا ہوا ہے یہ حدیث پاک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ پورا جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کا ایک باغ ہے. اور وہ باغ نور سے پیدا ہوا. حبیب پاک کی تخلیق اس مقام سے ہوئی جہاں کی تدفین ہوئی. تو پتا چلا وہ مٹی بھی نورانی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بشری لباس کو پیدا فرمایا. آپ کا جو بشری لبادہ ہے وہ بھی اللہ نے آپ کے نورانی نور مبارک سے, نور سے پیدا فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کس قسم سے, کس اعلیٰ قسم سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس محبوبین کا ذکر پسند ہے. صرف محبوبین کا ہی نہیں, محبوبین کے ساتھ جو رہتا وہ بھی اللہ کو پسند ہے. محبوبین بھی پسند ہے, محبوبین کے ساتھ رہنے والے بھی پسند. انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے, دوست ہے, نگران ہے, نگہبان ہے. ورسولہ, اور ان کے رسول بھی تمہارے دوست ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کوئی چیز اگر اللہ رسول کو ملا دے تو ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک رسول بھی تمہارے دوست ہیں, ولی ہیں, اللہ بھی تمہارے ولی. والذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. نماز پڑھ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. اس حال میں وہ رکوع بہو حال کے طور پر ذکر فرمایا. تفسیر میں آتا ہے اس آیت کریمہ کی, اس سے مراد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہے. اس آیت کا شان نزول ہوا یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مجلس بیٹھی ہوئی, ذکر اولیاء کا ہو رہا ہے تو یہ اولیاء کے سردار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ تو اولیاء کے سردار کی ذکر ہے. بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام, حضرت علی کوئی مسجد میں کونے میں نماز ادا فرما رہے ہیں. تو ایک ضرورت مند آئے اور آ کر کے انہوں نے کچھ ضرورت کے تحت مانگا کہ بھائی میری کچھ ضرورت ہے, مجھے کچھ دیجیے. اس نے اتفاق کیا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز ادا کر رہے ہیں, رکوع کی حالت میں ہے. جب وہ آدمی بار بار کہہ رہا ہے, اصرار کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا, بھائی میری ضرورت ہے, ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے آپ کے جو دستے انگلی میں جو انگوٹھی تھی عمل قلیل کے ذریعے سے وہ اس کی طرف اچھال دی, نکال کر کے پھینک.
نماز کے عالم میں پھینک دی. تو آدمی لیا چلا گیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعے کا ذکر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں ایسا کام کیا ہے, نماز ہے چلے گئی, بحث یہ چل رہی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خاموش ہے, کچھ نہیں فرمایا, آپ نے کچھ دیر توقف فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی یہ بتلاتے ہوئے کہ ابھی تو وہ ہیں ان سے نماز کہاں جاتی ہے. ارے وہ تو یہ مقام لوگ, یہ مرتبے والے لوگ ہیں, ان کے پاس نماز آ کر کے مکمل ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا اللہ کے دوست ایمان والے اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. رکوع بھی کر رہی زکات بھی دے رہے ہیں, نماز میں ہے, حالت نماز میں. یعنی حضرت علی نے اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ چلو نماز ہونے کے بعد دوں گا. مطلب یہ کہ کیا پتا نماز میری ختم ہو اس سے پہلے وہ چلا جائے, یہ ایک امکان ہے. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کر دے تو میں وہ مدد کرنے سے محروم رہ جاؤں. تو بولے نماز میں بھی توقف نہیں فرمایا, اس حال میں بھی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس حال میں بھی وہ زکات دیا کرتے ہیں. زکات دینے سے مراد یہ کہ صدقہ کرنے کو کہتے ہیں وہ عام معنوں میں. تو زکات ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں, حالانکہ کوئی کنیکشن نہیں نظر آئے گا. یقیمون الصلاۃ کہہ دیے نماز قائم کرتے ہیں, پھر اب وہم راکعون اور رکوع کرتے ہیں, پھر بیچ میں زکات کا ذکر نہیں سمجھ میں آتا. تو مفسرین فرماتے ہیں وہ زکات ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں. یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ عبادت ہو رہی ہے مگر جو مخلوق کی خدمت ہے ان کے صدقہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ چلو نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد کرو, نہیں, تاخیر نہ ہو جائے. جب میں فوری طور پر اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے حالت نماز میں, حالت رکوع میں انہوں نے اس کی طرف انگوٹھی کو اچھال دیا. تو معزز سامعین کرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کئی چیزیں ایسی ہیں جو انفرادیت ہے. یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے, مگر انڈیویجولی کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ایسی شان ملی جو دوسروں کو نہیں ملی. اس میں سے ایک یہ ہے حضرت علی کو جو مقام ملا نماز کے عالم میں زکات دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کرتا, وہ عالم میں یہ اس شان میں افضل اللہ تنہا. اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ مجادلہ کی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الی الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب حبیب پاک کے پاس آؤ تو صدقہ کر کر آنا, صدقہ کرو. اور حبیب کے دربار میں ہو رہا یہ تھا کہ کئی لوگ آ کے مسلسل بیٹھ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات میں بہت وقت دے رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث زحمت بن جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, بار بار آنا ہے حبیب پاک کے پاس, جب بھی آنا ہے صدقہ دینا, خیر خیرات کرنا, اس کے بعد حبیب پاک کے دربار میں آنا. حالانکہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے بھی یہ نہیں رکھا. اللہ کے حبیب کا مقام دیکھیے آپ اللہ کے نزدیک, یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے لیے آؤ تو 10 روپے صدقہ کر کر آؤ, نہیں. دوسرے مذاہب میں ہے جب تک کہ آپ کو ناریل نہیں ہو جاتا, وہ 2-4 چیزیں سامان نہیں ہوتا, آپ اندر نہیں جا سکتے. دوسرے اور مذاہب میں وہ کینڈل ہونا وہ ہونا تو ہی اندر جا سکتے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, گھر سے وضو کر لے کے آؤ یا یہاں بھی آ کے کر لو وضو, نماز پڑھ لو, کوئی روک تھام نہیں ہے. اپنے دربار میں آیا تو کوئی صدقہ ضروری نہیں کہا, حبیب کے پاس جاؤ تو صدقہ دے کر جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس مقام پر موجود تھے. حضرت علی فوری گئے, باہر صدقہ لیا, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے کچھ سوالات کیے, سوال کیے, سوال ہو گیا, یہ میٹنگ ختم ہوئی, اللہ نے یہ آیت کو حکم منسوخ کر دیا. یعنی صرف تنہا حضرت علی نے اس پر عمل کیا, اس آیت پر, کوئی اور نہیں کیا, کوئی اور نہیں. حکم منسوخ ہو گیا. اگر کوئی دے کر آ رہا ہے صدقہ دے, مگر کمپلسری نہیں تھا, پہلے کمپلسری ہوا. اذا نادیتم الصلاۃ فقدموا بین اذا نادیتم للرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم. اور فرمایا جب ایسا کرو گے تو پاک تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تم کو خوب پاک کیا جائے گا. تو معزز سامعین کرام حضرت علی کی انفرادی شان ہے کہ اس آیت کے بعد, اس عمل کے بعد کوئی اور عمل نہیں کرے, ختم ہو گیا وہیں پر, حکم منسوخ ہو گیا. پھر بولے ٹھیک ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے لیے وہ خاص شان کے لیے کھولا ہوگا دروازہ, وہ شان وہ مقام و فضیلت حاصل کر لے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کبھی ان کا ذکر کرتا ہے, کبھی ان کے رہن سہن کا ذکر کرتا ہے, کبھی ان کی عادات و اطوار کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے کچھ کرامات کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہی ہے. قرآن کریم میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران
تو ان کا معاملہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، بڑی عمر تک اولاد نہیں ہوئی. حضرت عمران اور حضرت حنا کی اہلیہ کا نام تھا، دونوں کو اولاد نہیں ہوئی. ایک مرتبہ حضرت بی بی حنا گزر رہی ہے راستے سے، تو دیکھتی ہے کہ چڑیا اپنی بچے کو کھانا کھلا رہی، دانا کھلا رہی. خواہش دل میں پیدا ہوئی، کہنے لگی اتنی نظر تو لگا، اے اللہ میں نظر منت مانتی ہوں، محررا فتقبل منی، اگر مجھے ملے گا تو میں تو تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو، اگر تو اولاد دے گا تو تیرے گھر کی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے، صاف صفائی کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دوں. ہو گیا، منت ہوگی، ارادہ کر لیے، اللہ نے اولاد عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اب اس کے بعد جب بچہ ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. ایک معنی یہ ہے، صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، یہ ایسی لڑکی پیدا ہوئی ہے جو ہزاروں لڑکوں سے اعلیٰ و افضل ہے. ایک مریم جو ہے لڑکی، اگر ہزاروں مرد کے اوپر فضیلت اور شان رکھنے والی لڑکی. بولے کیا کرنا مسجد میں اس دور میں، حضرت زکریا علیہ السلام کا دور ہے، بولے ہمارے پاس تو ہے نہیں رواج کوئی لڑکیوں کا مسجدوں میں جانا، کلیساؤں میں جانا، عبادت خانوں میں نہیں جا سکتے. کیا کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے بات رکھی. بولے منت ہے تو منت پوری کی جائے گی، لہٰذا کیا کرنا. تو انہوں نے ایک مشرق کی جانب ایک ان کا حجرہ کمرہ بنایا، چھوٹا سا روم بنایا، اس میں وہ رہتی. حضرت مریم عمران کا اسی دوران انتقال بھی ہو گیا تو حضرت زکریا کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں رکھتی ہے. کیا مرد حضرات پورے آتے عبادت کر کے چلے جاتی، تو سب جانے کے بعد حضرت مریم آتی، پردے کے ساتھ آتی ہیں، آ کے صاف صفائی کر کے وہ واپس جاتی. بہرحال وہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، مشرقی یعنی ان کا ایک حجرہ کمرہ ہٹ بنایا گیا، رہنے لگتی. اب حضرت زکریا ہے، ان کی کفالت میں ہے، کیا کرتے، جاتے باہر سے بند کر کر کے دروازہ، وہ حجرے کا، وہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے، قرآن کریم میں بند کر کے چلے جاتے. جب واپس آتے، کلما دخل علیہا، سورہ آل عمران تیسرا پارہ، کلما دخل علیہا، جب کلما کا لفظ جب ایوری ٹائم، وین ایور کے معنی ہوتے. وین ایور ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے، ایک بار ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، اتفاق کہہ لے سکتے ہیں آپ، نہیں. کلما عربی زبان کا قاعدہ ہے، کلما وین ایور، جب بھی دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، مختلف قسم کے میوے پائے جاتے ہیں، الگ الگ انواع قسم کے فروٹس ہیں، پورے پائے، غذائیں ہیں مختلف. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ووجد زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں، فی المحراب، ان کے حجرے میں پاتے کیا، فواکہ الشتاء فی الصیف، سردی کے میوے، سردی میں پائے جانے والے میوے گرما میں، وفاکہۃ الصیف فی الشتاء، گرما کے میوے سرما میں. تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، کوئی ونڈو سے ڈال دیا ہوگا، لا کر رکھ دیا ہوگا، دے دیا، بولنے کا وہی ہو سکتا ہے، آگے ہو کے کوئی لا کر دیا ہوگا. نہیں، وہ موسم ہی نہیں ہے، وہ موسم کے میوے. مثال آم کا موسم، سیتافل کا موسم ہے، اس میں آم، پھر بھی بولیں گے آپ بھائی آج کل ہائیبریڈ کے مارکیٹ میں آ جائے ہوگا تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے، دور دور تک کوئی علاقہ نہیں، آم ہے، موسم نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں میں، اب آم کے موسم میں سیتافل پائے جائے. پریشان ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور حضرت مریم نبی نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، ولی بن سکتی ہے، نبی نہیں. تو سب کا یقین ہے کہ وہ ولیہ کی نبی نہیں تھی، نبی کی ماں ہے ضرور، مگر وہ خود نبی نہیں ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جا رہی نئے قسم کے فروٹس مل رہے، نئے قسم کی غذائیں مل رہی. رزقا ہے وہاں، فروٹس نہیں ہے، رزقا. وہ تو امام قرطبی نے فواکہ کہا ہے، فروٹس کہا ہے، ورنہ تو رزق ہے. قالت یا مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس آئے تو کہاں سے آئے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میرا اپنی طرف سے کچھ بھی کمانا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو جتنا رزق دینا چاہتا ہے بغیر حساب دینا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی ہے، جس کو جہاں جیسا کھلانا چاہے کھلائے. کبھی رزق دے کر کے، رزق کو کبھی نیچے اتار کر کے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو کبھی کسی کو خود اپنے پاس بلا کر رزق پورا کھلایا کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام
مسلسل روزے میں رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رہے 100 وصال, یعنی صبح ایک روزہ, نہ صبح کھا رہے نہ شام, نہ صبح نہ شام, روزہ کنٹینیو چل رہا مسلسل. صحابہ نے بولی ہم بھی رکھیں گے, شروع کر دی صاحب. بخاری کی حدیث کتاب صوم الوصال, چیپٹر کا نام ہی ہے بخاری شریف. تو آئے آ کر بولے یا رسول اللہ سرکار دیکھیے کہ صحابہ لاغر نظر آ رہی, کمزور نظر آ رہی. بولے صحابیو کیا ہوا تمہارے کو, کیا طبیعت خراب ہے؟ سارے بولے نہیں بولے, دوسرے بولے نہیں یا رسول اللہ آپ کو ہم دیکھے روزہ رہ رہے ہیں آپ ایسا مسلسل بغیر کھائے پیے, ہم بھی وہی شروع کر دیے, آپ کو دیکھنا دیکھ کر اتباع کر رہے ہیں آپ کی. سرکار بولے ایکم مثلی, تم میں کون ہے میرے طرح؟ لست مثلکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایک حدیث میں لست مثلکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایکم مثلی, دوسری حدیث میں تم میں کون ہے میری طرح؟ تم میرے برابر بن جا رہے ہیں, میری طرح نہیں. ابھی تو عند ربی, میرا تو معاملہ کیا ہے, میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقینی, وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. مریم وہ جن کا رزق آسمان سے زمین پر اتارے, حبیب وہ حبیب خود بلا کر کے وہاں پر اپنے قرب خاص میں کھلائے ہر رات. ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں. تمہارا کیا ہے معاملہ, تم کدھر, تم میرے برابر ہو رہے نہیں. میں نہیں کھا رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں نہیں سمجھو. میں مجھے رب اپنا بلاتا ہے, بلا کر کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. یہ معاملہ ہے. وہ تو سرکار کا معاملہ ہے, سرکار کی سب کی امت کے اولیاء کا بھی معاملہ ہے. حضرت حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ 40 دن دکھاتے, فرماتے کہ میں نہیں کھاتا تھا جب تک کہ اللہ فرماتا ہے عبد القادر تمہیں میری عزت و جلال کی قسم کھاؤ, تو میں کھاتا. کھلاتا پلاتا ہے مجھے رب دو عالم. یہ حال ہے امت کے اولیاء کا کہ اللہ تعالیٰ قسمیں دے کر, کیا لاڑ کیا ہے دیکھیے, قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. تیرا اللہ ہے وہ چاہنے والا تیرا, کیا ہے کہ سب سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, تیرا اللہ ہے وہ چاہنے والا تیرا. یہ عالم کی سنت کے اولیاء کا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ حضرت مریم کو جن کا رزق نیچے اترے, حبیب کو جب بھی ضرورت پڑے اللہ کی چاہا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں. اور کیا ہے یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے آتا ہے. حدیث پاک میں تفصیل میں آتا ہے جبریل امین لا کر دیا کرتے ہیں. وہ جو حدیث ہے حدیث پاک میں کیا ہے, وہ یطعمنی ویسقینی, وہ مجھے خود کھلاتا ہے, خود پلاتا ہے. وہ جبریل کے ذریعے سے آ رہا کہ اللہ خود کھلا رہا ہے, ابھی کو خود پلا رہا ہے, تو اللہ کی طرف سے آیا. یہ کرامت تھی, یہ معجزے کے باب میں نہیں, یہ کرامت کے باب میں آتا ہے کیونکہ غیر نبی سے صادر ہو رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام, بات تو یہاں تک ختم ہو رہی ہے ولی کی کرامت کی. اب ولی کی برکتیں دیکھیں آپ آگے, وہ بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. حضرت زکریا بھی اس وقت تک بے اولاد تھے, اولاد نہیں تھی, بڑی عمر ہو چکی تھی, اولاد نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیے یہ مقام برکت والا ہے, یہاں پر غیبی رضائیں اتر رہی. حالانکہ حضرت زکریا مسجد اقصی میں رہنے خود نبی ہے, ان کا مقام حضرت مریم سے کم بلکہ یقیناً اعلیٰ و افضل ہے. نبی ہے, یہ غیر نبی ہے, مگر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے غیر نبی کا بھی مقام و مرتبہ کیا ہے, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بتلانے کے لیے. حضرت زکریا کیا کرے, قرآن آگے کنٹینیوشن, ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں ٹھہر کر حضرت زکریا نے اپنے رب کو دعا کی, پکارا. قال کہا ربی حب لی, اے اللہ مجھے عطا فرما. قال ربی حب لی ذریۃ طیبہ, پاک اولاد عطا فرما, میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد عطا فرما. ہنالک دعا, وہاں ٹھہر کر کے اسی مقام پر, اور آگے آ رہا ہے اسی مقام پر جب انہوں نے دیکھا کہ مقام برکت والا ہے اور شان والا ہے, اس مقام پر ان کے لیے رحمتیں, ان کا کمرہ تھا, حجرہ تھا, کوئی خبر نہیں ہے, مزار بھی نہیں ہے, تو وہ اللہ کے ولی کچھ دنوں کے لیے کسی مقام, اور یہ میں قرآن سے جو حدیث میں بولا بھی نہیں, قرآن سے جس مقام پر عبادت کے لیے کچھ دن رک جائے, رہ جائے, چلا کشی کر لے, اس مقام کی برکت کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر ٹھہر کر حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں. بولے کہ ٹھیک ہے زکریا علیہ السلام دعا کرے, یہی کافی تھا, یہی کافی تھا. بات یہاں بھی نہیں ختم ہوئی, اور آگے اللہ تعالیٰ لاڑ اور پیار اپنے محبوبوں سے کتنا ہے وہ ذکر فرما. فنادتہ الملائکہ, ملائکہ نے آواز لگائی اوپر سے,
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ اپنے محراب ہی میں ٹھہر کر دعا کر رہے تھے، کہیں اور نہیں گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہیں اور چلے گئے ہوں گے، جا کے مسجد اقصیٰ میں دعا کر لیے ہوں گے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے ان کو آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور محراب میں ٹھہر کر کے وہ دعا کر رہے تھے. ابھی کیا اب عام جو بچہ ہوتا، عام اولاد ہوتی تو عام کا ذکر ہے، عام مقام پہ ہوتا تو عام بیٹا ہو جاتا. اب چونکہ ولی کے دربار میں اور ولیہ کی عبادت کی مقام کے قرب میں دعا ہو رہی ہے، اب اس کی برکتیں دیکھتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے. اللہ ہر جگہ سنتا، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر مقام کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر جو اللہ کے اس کے محبوبوں کے درباروں دیاروں کے قریب جا کر کے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور ہوتی ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک، آپ کو بشارت دیتا ہے. کیا؟ ان اللہ یبشرک بسید، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سب سے پہلے. اور کوئی نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے نام قرآن میں نہیں آیا. اللہ نے کسی کا نام نہیں رکھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو حضرت عبد المطلب کو القاء کیا گیا، وہ القاء ہے، مگر قرآن کریم میں ان کی ولادت سے پہلے، ابھی تو عمل بھی نہیں ٹھہرا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نام ان کا ڈکلیئر کر رہا ہے قرآن میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہ بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، پہلے تو لڑکا ہوگا، ذکر ہو رہا ہے پہلے لڑکا ہوگا. بیحییٰ، ان کا نام یحییٰ رکھنا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا. یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے کلمات جو آئے ہوئی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. لڑکا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیداً، برکتیں دیکھیں آپ، بچہ اولیاء کرام کے ان کے قرب میں دعا ہو رہی ہے، اس کی برکتیں. وسیداً، اور وہ سردار ہوگا. چوتھی چیز وحصوراً، پاک باز ہوگا. ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا. من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. 7 صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. کیا؟ حضرت مریم کے حجرے کے پاس کی گئی دعا ہے. یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصورا ونبیًا من الصالحین. 7 صفات اللہ نے، اس کی پھر نشانیاں بھی بتائی. یہ کوئی اس میں کوئی احکام آپ کو مل رہے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات، کچھ بھی نہیں ہے اس کا ذکر. صرف حضرت زکریا کی دعا، حضرت مریم کا حجرہ، حضرت زکریا کی دعا، حضرت یحییٰ کی عطا، اور ان کی ولادت کیسی ہوگی آگے ذکر ہو رہا. ان اللہ یقول لک آیۃ بینہ، کہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. تو بولے کیا؟ تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے، اس کی نشانی ہوگی لا تکلم الناس بثلاثۃ ایام الا رمزا، صرف اشاروں کے ذریعے سے بات ہوگی آپ کی. 3 دن تک آپ بات نہیں کر پائیں گے. اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے پاس بچے کی ولادت ہونے والی ہے. تو مکمل رکوع اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے حجرے کی برکاتوں کا ذکر فرمایا. آپ اندازہ لگائیے، جو حجرہ جس میں حضرت مریم جو بنو اسرائیل کے انبیاء کرام کے دور کی ایک ولیہ ہے، ان کے دربار کا یہ عالم ہے، تو حبیب پاک سید الانبیاء والمرسلین ہے، ان کے اولیاء کرام اور ان کے محبوبین کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقدس مقامات کا عالم کیا ہوگا. وہ کتنے بڑے شاعر اللہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آگے اگر آپ بڑھیں تو قرآن ہی میں اگر دیکھیں تو کئی انبیاء کرام سے متصل اولیاء کرام کے واقع ہے. خود حضرات اصحاب کہف کا ذکر ہے. ان کا سورج سو گئے جا کر، تفصیلات نہیں، وہ حجرے میں جا کر غار میں سو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورج کی روٹ کو چینج کر دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، نکلتے وقت دیکھیں گے وہ رائٹ سائڈ موو ہو کر نکل رہا ہے غار سے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَخْطِفُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ڈوبتے وقت لیفٹ سائڈ ہٹ کر جا رہا ہے، لیفٹ سائڈ ہٹ کر جا رہا ہے. قرآن میں ہے کیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، دونوں کی روٹ مقرر کرتا ہے. اللہ کی تقدیر فرمایا، لکھی ہوئی ڈیسٹینی تقدیر ہے کیا سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اس کی جو روٹ ہے اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے. مگر اپنے محبوب بندوں کے لیے اللہ نے 309 سال تک اس روٹ کو بدل دیا. قرآن ہے یہ، میں کوئی حدیث بھی نہیں، قرآن ہی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے اور اللہ نے سورج کی روٹ کو چینج کر دیا. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ،
ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد. اولیاء کی کرامت کا ذکر کر کر کیا فرما رہا ہے؟ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے، اللہ نے جس کو راہ راست میں نہیں لانے کا ارادہ فرما دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو اس کو نہ ولی پائیں گے اس کے پاس، نہ مرشد پائیں گے. تو کسی ولی کا یا مرشد کے ساتھ آپ کا جڑ جانا یہ ہدایت کی علامت ہے، ان سے دور ہو جانا یہ گمراہی کی علامت. قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف، ومن یضلل، اور وہ جو گمراہ ہو جائے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ نہ اس کے پاس کوئی ولی پائیں گے نہ کوئی مرشد پائیں گے. تو ولی کا مرشد کا ملنا یہ ہدایت کی علامت ہے، ان کا نہ ملنا یہ گمراہی کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے؟ من تقرب الی عبدی بالنوافل، جو قرب حاصل کر لیتا ہے. اور میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس حوالے سے تفسیر روح الماء بیان میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلے سے مراد ہم تو عام معنوں میں جو وسیلہ ہوتا ہے کسی دعا سے پہلے ہم کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وسیلے سے مراد یہاں پر شیخ پیر و مرشد ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مرشد کی تلاش کرو، سچے دین، اور اس تلاش میں وجاہدوا فی سبیلہ، اس راستے میں کوشش کرتے رہو، لعلکم تفلحون، یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ پیر کی اور جو مرشد ہوتا ہے اس کی تلاش میں رہیں. کیونکہ یہ جو سلسلہ ہم جو ظاہری سلسلہ ہے، ہم جو عمومی طور پر عبادات کا ہے، ظاہری اعمال کا سلسلہ ہے، ایک پیراللی باطنی علوم کا بھی سلسلہ ہے، باطنی اندر کا روحانیت کا معاملات ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ظاہری بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کن جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں. باطنی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی فکر بھی نہیں ہے اس کی. کیا ہو رہا ہے؟ حسد ہے، جلن ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، لوگوں سے عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، سارے مرض اندر ہے. بے صبری ہے اور ناشکری، سارے مرض اندر بھرے ہوئے ہیں. اس کی طرف ہماری طرف کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے کہ اس کو دور کیا جائے. وہ بیماریوں کو دور کرنے کی ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ کار بتائیں ہیں کہ یہ مرض کا یہ علاج ہے، یہ مرض کا یہ علاج ہے. صوفیاء کرام کرتے کیا ہے؟ اللہ والے کرتے کیا ہے؟ وہ یہی تو کرتے ہیں. ہمارے اندر جو بیماریاں، جو کمیاں ہیں، اس کو دور کیا کرتے ہیں. حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا، آپ اتنے بڑے امام ہیں وقت کے، اتنے بڑے امام ہیں، آپ لوگوں کو نمازیں درست کر دیتے ہیں، ان کے ایمان و عقائد درست کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بشر حافی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ننگے پیر پھرنے والے ایک آدمی ہیں، ان کی نالے میں پڑھ کے آپ پھر رہے ہیں پیچھے پیچھے، اتنے بڑے امام ہیں آپ. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی نمازیں درست کرتا ہوں، ان نمازوں کو قبول کروانا یہ بشر حافی کا کام ہوتا ہے. میں لوگوں کی قبلے درست کرتا ہوں، نمازیں درست کرتا ہوں، مگر ان نمازوں کو اللہ کے دربار تک پہنچانا یہ بشر حافی جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کیا لوگ السلطان لہلت النعمان، پھر پوچھے آپ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے میری عمر سے 2 سال. آپ کی عمر تو 2 سال، چھوٹا بچہ ہوتا 2 سال کا. بولے میں زندگی میں جو پڑھا پڑھایا، سیکھا سکھایا، سب میرے نزدیک فانی ہے. صرف 2 سال جو میں نے جعفر صادق کی صحبت میں رہا، اصل وہی حقیقی میری عمر ہے. اصل عمر تو وہی ہے میری. دہلول دانا ہے، مجذوب شخص ہے. ان کے دربار میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رہ کرتے. تو پوچھتے آپ یہاں کیوں آتے؟ بولے یہاں پر جو ہمارا ظاہری علوم ہے، ان ظاہری علوم کو ایک راستے پر لانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستے پر لاتے ہیں. ورنہ تو کئی ہیں ایسے بڑے بڑے عالمہ بن کے عالم رہے، گمراہ بھی ہو گئے. علم جب بڑھتا تو آدمی میں غرور و تکبر ہوتا، انانیت اور ضد پیدا ہوتی. علم جب بڑھنے لگتا تو آدمی یہ سمجھتا ہر چیز میں علم سے کمانڈ حاصل کروں گا، علم کے ذریعے سے یہ مقام پایا ہے، علم کے ذریعے سے یہ ہوا ہے. اور یہ اکرام بتاتے ہیں نہیں بابا، یہ آپ کی جو اپنی صلاحیت میں ہے یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کے اندر جو یہ پیدا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا ہے. اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا آپ نہیں حاصل کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں عبادت گزار گمراہ ہوئے. عبادت گزار، عبادت کرنے والے کئی لوگوں کو ہم پاتے ہیں گمراہ ہو گئے. راہ راستے میں اچھے خاصے تھے، کبھی لوگ مرتد ہو گئے، کوئی دوسرے
مسالک میں چلے گئے, کوئی قادیانی بن گیا, کوئی فلاں بن گیا, بھٹک گئے. ہم دیکھتے عبادت گزار ہے گمراہ ہو گئے. کئی دیکھتے ہیں علم والے ان میں بھی گمراہ ملیں گے, بڑے بڑے عالمہ بن گئے, بڑے بڑے مفسر تفسیر قرآن لکھی ہے, نام لینا موجود, بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہے, مگر کبھی فرشتوں کا انکار کر دیے, کبھی جنت کا, کبھی آخرت کا, کبھی قیامت کا انکار کر دیے. کیا اپنے عقل میں نہیں آتی, لکھ دیے کہ عقل میں آنے والے فرشتوں کا وجود نہیں ہے. کوئی سائے قرآن تفسیر قرآن نہیں بول دیے کہ نہیں فرشتے نہیں. کیوں؟ عقل میں نہیں آتی بات. اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, فرشتے نہیں, انکار کر فرشتوں کا انکار پورے ایمان سے باہر چلے جانا. اب تفسیر لکھ کے کیا فائدہ؟ تفسیر لکھ کر کے فائدہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا آدمی عبادت گزار ہوتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے, علم والا ہوتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے, مگر آپ کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کا ولی بھی ہو اور گمراہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اللہ کے ولی کون ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی انکساری ٹوٹ ٹوٹ کر بھری رہتی ہے, ہر شے میں انہیں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. وہ جلوے خداوند قدوس دیکھ کر کے آگے قدم رکھا کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ اولیاء کرام جو رہے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوئے کبھی نہیں. حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب شیطان آیا آ کر کہنے لگا آپ جو ہے معاف کر دیا نماز میں, تو آپ یہ نہیں ہوئے, دوبارہ وہ اپنے آپ کے علم نے آپ کو بچا دیا. میرے علم نے نہیں, اللہ کے فضل نے بچایا. سبحان اللہ, اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا. حالانکہ وہ ایسے مقامات پر رہتے اس کے باوجود عاجزی, انکساری, سادگی, درگزر, عفو و درگزر, یہ ساری ان کی اپنے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی رہتی. اس وجہ سے چونکہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, ان کے پاس فتوی بازی نہیں, تو کافر ہے, تو مشرک ہے, غیر مسلم بھی ہے. تو آپ آج جا کر دیکھیں, آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ اجمیر شریف میں غیر بھی ہے تو بیٹھے ہوئے آپ کے دربار میں. کہیں کیوں آتے؟ بھائی کسی کو فائدہ نہیں ہوا تو کیوں آئے گا کوئی آدمی؟ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے تبھی تو آیا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا اذا تقرب الی عبدی بالنوافل, جب میرے وہ قرب میں پہنچتا ہے نوافل کے ذریعے سے, تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کا راز فیض جن بندوں پر ہو جائے تو ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا, ان کے مقام و مرتبے کا آپ خود اندازہ لگائیے. تو ان کا ذکر, ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا, پھر بعد میں ان کا, ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. کتا ناپاک جانور, اس کا دودھ لعاب جو ہے ناپاک ہے, 10 صفحے میں پڑھے ہیں ناپاک ہے, اس کے باوجود اس کا ذکر قرآن میں. اور کیا کم و بیش 4 یا 5 مقامات پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, وہ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی ان کو بھی کلبہم, کتے کو بھی نسبت ان کے ساتھ دے دی گئی, سالین کے ساتھ. سَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. ان کا کتا, ان کا کتا, اس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, گھر میں ہوتا ہے اعداد و شمار ہوتا ہے, شمار ہوتا ہے ہر تھوڑے سال کے بعد, جب سینسس کیا جاتا کہ بھئی کہاں پر کتنے لوگ پیدا ہوئے, کتنے ہیں, کیا ہے, پورا بنایا جاتا عادت تھا. ہر میں سمجھتا ہوں 10 سال 15 سال میں ایک بار ہوتا ہے سینسس یا مردم شماری جن کو کہتے ہیں, سینسس کیا جاتا ہے. گھر پہ آ کے پوچھتے بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ بولتے 3 عورتیں ہیں, 4 آدمیاں ہیں, 2 بچے ہیں, 1 بچی ہے, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, یہ ذکر ہوتا ہے. آپ کوئی دنیا میں کہیں پر سنے آپ سینسس ہو رہا ہے, ہاں لکھا جا رہا ہے گھر میں کتنے کتے ہیں, کتنے بلیاں ہیں, کتنے چوہے ہیں, کتنے سکلکاں ہیں, کتنے جھنگر ہیں, کتنے مچھر ہیں, کہیں نہیں سی کوئی بات نہیں. بھائی اب کوئی دعوت میں چلے گئے, آپ کہیں پر گئے, بھائی کون آئے تھے؟ 3 آدمی آئے تھے, 4 آدمی آئے تھے. وہ نہیں 4 آئے تھے, 5واں کا کتا بھی آیا تھا, ان کے ساتھ ان کی بلی بھی آئی تھی. کہیں بھی ذکر نہیں آتا, کہیں پر بھی نہیں آتا. دنیا کے کسی قانون میں یہ لاگو نہیں ہوتا, مگر اللہ نے فرمایا یقیناً دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا ہوگا, مگر چونکہ یہ کتا عام کتا نہیں ہے, اس کتے کا حال میرے اولیاء سے نسبت رکھنے والا کتا ہے. فرمایا اس کا ذکر میں قرآن میں نہیں فرماؤں گا,
اس کا ان کی اعداد شمار یعنی مردم شماری سنسس ہو رہا ہے کیا وہ کتنے تھے، اسی کا نام سنسس کرنا ہے، مردم شماری ہے کہ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا، سنسس ہو رہا ہے، اس سنسس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 چوتھا ان کا کتا، 5 چھٹواں ان کا کتا، 7 8واں ان کا کتا، کہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب اصل میں وہ کتا جانے لگا، جب یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جنگلات کی طرف جانے لگے تو کتا پیچھے پیچھے آنے لگا، یہ لوگ پتھر مار کر بڑھانے لگے تو کتا جو ہے آسمان کی طرف اپنے دونوں پیر اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کے عرض گزار ہو اللہ سے، اللہ مجھے زبان دے جس سے میں ان سے بات کروں۔ امام قرطبی نے تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے جامع القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تو ان سے بات کرنے لگا، کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے، بھوکے گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تجھے بڑھا رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے۔ تو کتا اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا انی لا اخاف لا تخاف منی، اے اللہ کے بندو مجھ سے خوف مت کھاؤ، فانی احب اللہ ورسولہ، کہ لا تخاف منی، مجھ سے خوف زدہ مت ہو، مجھ سے ڈرو مت، میں بھوکنے والا نہیں ہوں، میں بھوکنے والا نہیں ہوں بلکہ آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو وہ بھی بتا رہا ہے میں کتا ہوتے ہوئے بھوک اولیاء اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر بھوکا نہیں کرتا، ان پر زبان دراز نہیں کیا کرتا، وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندوں پر کتا بھونکنا اس کا کام ہے، وہ اپنا بھونکنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی انسان ہوتے ہوئے یا شرف المخلوقات ہوتے ہوئے اولیاء کرام پر بھونک رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس کا مقام کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور کیا، اچھا اس کا آپ کو ایک اور لطیف نقطہ تھوڑی اور باریکی کی طرف بتا دوں کہ کتے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عام کتے کو آپ 10 وقت کتا کتا 1000 وقت بھی بولے تو کتے ثواب میں نہیں تھا، عام کتا گلی میں پھر رہا اس کو کتا کتا وہ کتا بھی بول رہا ثواب نہیں مل رہا، مگر یہ جو کتا ہے اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بولیں گے وہ کیسے؟ صاحب تو آج اوور کر دیے، بولیں گے صاحب آج اوور ہی بول دیے، کتے کا ذکر کرے تو عبادت کرتے، یہ کہاں سے ہی لائے صاحب، وہ نئے بات نہ کرتے رہا، نئی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث ہی سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں کیا ہے وَكَلْبُهُمْ واو کاف لام با ہا میم، 6 حروف ہے، واو کاف لام با ہا میم، 6 حروف ہے۔ وَكَلْبُهُمْ کچھ بھی بڑا نہیں، وَكَلْبُهُمْ حالانکہ آیت ہے وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصیل، لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو کہ اگر کبھی کوئی کتا بھونک رہا ہے آپ پر یا کاٹنے آ رہا ہے تو یہ آیت پڑھنا چاہیے، اس سے کتا آپ کو نہیں ہوتا ہے، نہیں سکتا۔ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصیل معنی کیا ہے؟ اور ان کا کتا باسطن پھیلایا ہوا ہے، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو، بالوصیل ان کی چوکھٹ پر، یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ ترجمہ ہے۔ کتے کا بیٹھنے کا اسٹائل ہے قرآن میں، کتے کے بیٹھنے کا، کتے کا ذکر ہے چلو ہو گیا، کتے کے بیٹھنے کا اسٹائل ہے، کیسا بیٹھا ہے؟ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا بھی تو کیسے بیٹھا دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے قرآن وہی ہے، اس کی باریکی اگر آپ سمجھیں تو اس کے اندر سے لطائف نکلتے ہیں، معارف نکلتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطن پھیلایا ہوا ہے، ذراعیہ اپنے دونوں بازوؤں کو، یعنی بتایا جا رہا ہے اولیاء کرام کے درباروں میں آؤ تو اپنے بازوؤں کو، درباروں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آؤ، منگتے بنتے ہوئے آؤ، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وَكَلْبُهُمْ باسطن ذراعیہ بالوصیل، تو میں اس کا رہا تھا وَكَلْبُهُمْ کی بات ہے، واو کاف لام با ہا میم، 6 حروف ہے۔ حدیث پاک میں کیا آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھو، الف حرف ولام حرف ومیم حرف من قرأ حرفا فله 10 حسنات، حدیث پاک ہے جو کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں ملتے، الف ایک حرف ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ اچھا آگے بڑھ کر آپ کو الف لام میم بات آئی ہے تو اہل حدیث کی بھی سنتے چلے، وہ کہتے ہیں پھر الف میں پھر 3 حرف ہے، الف لکھنے میں تو الف کی ایک لائن لکھتے آپ پڑھے تو کیا ہوتا؟ الف لام فا 3 ملے تو ایک الف بنتا، میم میم یا میم تو میم بنتا، لام سوری لام ہوتا، لام الف میم بنا تو لام بنتا، میم یا میم بنا تو پھر میم بنتا، تو 3 حرف پھر 3 میں ڈیوائڈ، 3 times 3 is 9، 90 حرف پر 9 حرف بن جا رہے ہیں، 3 حرف جا کے 90 نیکیاں مل رہی آپ کو صرف الف لام میم پڑھے تو۔ حدیث پاک میں من قرأ حرفا فله 10 حسنات، جو ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے واو کاف لام با ہا میم، ان
ان کا کتا، صرف ان کا کتا کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 60 نیکیاں آ گئی. اب واو کو الگ میں کرو تو پھر 3 بنیں گے، کاف کو کرو تو 3 بنیں گے، لام کو کرو تو 3 بنیں گے، میم کو کرو تو 3 بنیں گے، ہا کو کرو تو 2 بنیں گے، میم کو کرو تو 3 بنیں گے. یہ ہے معرفت قرآن. خالی ان کے کتے کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے نیکیاں، میں تو خالی 60 پہ رک گیا، اب میں 3 حرف بنا دیا الگ تو پھر الگ کیلکولیشن میں کمزور ہوں میتھ میں، ادھر دنیا کی کیلکولیشن. آپ اندازہ لگائیے کتنے نیکیاں، صرف ان کے کتے کا ذکر، ان کا بھی ذکر نہیں ہو رہا. اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا، چلو نیکوکار انہم فتیۃ آمنوا، وہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا تو الگ بات ہے. صرف ان کے کتے کے در پر پڑے ہوئے کتوں کا یہ عالم ہے تو اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا. اور یہ کون پھر بنو اسرائیل کے عام لوگ، نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان، سالے نوجوان جو دنیا چھوڑ کر کے آ گئے ایمان بچانے کے لیے. اب امت محمدیہ کے ہزاروں اولیاء کرام جو دوسروں کے ایمانوں کو بچاتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا. حضرت سلیمان کے ذکر میں سورہ نمل میں ملتا ہے، تیسرا ذکر کر کے ایک آدمی صاحب کے گوشہ گزار کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. حکومت، ہر قسم کی حکومت جو ہو سکتی تھی، یعنی چرند پر، پرند پر، ہواؤں میں، فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. آپ کے پاس ایک اسکاؤٹ تھا آپ کا ہدہد. ہدہد ایک جانور تھا، چھوٹی سی بڑی خوبصورت چونچ والا جانور ہوتا ہے، خوبصورت رنگ و شکل کا ہوتا ہے. وہ جانور جو ہے پرندہ تھا جو پانی ڈھونڈ کر لاتا ہے، آپ کی خدمت میں رہتا ہے اسکاؤٹ کے طور پر، جا کر کے ڈھونڈ کر کے پانی لے کر کے آتا ہے. پانی کہاں ہے پتا، یعنی اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی کئی میل اوپر کی اگر اڑ رہا ہے تو اس کو زمین کے اندر کہاں پر پانی ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. چرند پرند کو بڑا مقام دیا ہے. ہم لوگ سمجھتے کہ بھائی جانور بول کے ہم لوگ دھمکا دیتے، ہم کو جو نہیں پتا رہتا وہ ان کو پتا رہتا. بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ ہر صبح جو ہے جانور جب صبح ہوتی جب اس وقت جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں. آج ہر جمعے کے دن، حدیث پاک میں ہر جمعے کے دن چرند اور پرند انتظار میں رہتے کہ آج قیامت تو آنے والی نہیں ہے، آج قیامت آنے والی تو نہیں، انتظار میں رہتے. جب سورج نکل جاتا تو وہ مطمئن ہو جاتے ہاں آج قیامت نہیں آنے والی ہے، اپنے کام کو نکل جاتے. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ جمعے کے دن قیامت آنے والی ہے. ہر جمعہ کو انتظار کرتے قیامت کا، اور ہم لوگ کو بے پرواہ رہتے. جمعے کے دن ہمارے کو بتانا پڑتا ہے بیٹے آج جمعہ ہے، دیکھو جماعت ٹھہرنے والی ہے، تو خطبہ ختم ہو گیا، مول صاحب کی اردو تقریر ہو گئی، مول صاحب ممبر پہ بھی چڑھ گئے. جب ہمارے بچے اٹھ کر کے آتے ہیں چرند پرند، ہر چرند پرند کی بات ہے، ہر چرند اور پرند کو ہر جمعے کے دن وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ آج قیامت کا قائم ہو جائے. جب سورج نکل جائے، قیامت کے دن سورج نہیں نکلے گا، پلٹ کر کے آ جائے گا مغرب کی طرف سے، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں جب تک کہ سورج نہیں نکل جاتا. جب سورج نکل جاتا تو مطمئن ہو جاتے چلو آج قیامت ہوگی، پھر اور کوئی دن قیامت ہوگی. چرند پرند ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے جیسے ہم اعلیٰ ہے، ہم فلاں ہے فلاں ہے سمجھتے، کیا پتا وہ لوگ ہمارے سے بس ہوئے ہوں گے، ہمارے سے تنگ ہو گئے ہوں گے. کیونکہ حضرت انسان کا معاملہ تو ایسا ہو گیا، انسانوں کو بھی ستا رہے ہیں، جانوروں کو، کسی کو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. ہر ایک ہم سے بدزن ہے، زمین پناہ مانگ رہی ہوگی، آسمانوں پر وہ ہو رہا ہوگا پریشان. یقیناً یہ ہے احادیث اور قرآن کریمہ میں ہے. تو وہ پرندے کا کام کیا رہتا، پانی تلاش کر کے لانا. وہ اس کا ذکر ہے، وہ ہوا تھا ایک دن لاپتہ ہو گیا، نہیں آیا. تو نہیں آنے کی وجہ سے کیوں نہیں آیا، حضرت سلیمان پوچھے کہاں پر ہے، فقد الطیر فقال ما لي لا ارى الهدهد. آج میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج گمشدہ ہے پرندہ. تو تھوڑی دیر کے بعد آیا، انہیں آ کے بولا کہ حضرت کہاں گیا تھا، کام سے گیا. کہاں کام سے، بولے ایک مقام پہ گیا تھا میں. ایک علاقہ ہے سبا، ملک ہے ملک یمن میں ایک مقام ہے سبا. اس مقام پر میں نے کچھ لوگوں کو پایا، اتنی وجد تو مرا تھا. میں نے وہاں پر ایک خاتون کو پایا جو بادشاہ وہاں ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یسجدون للشمس، وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نیکوکار کافر ہے وہ لوگ. حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے، یہ بات سچ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ غلط نکلی تو جو ہے میں تیرے کو سزا دوں گا، میں سزا دوں گا. تو جو اینیملس کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے ایک بار میری اس زمن میں بات ہوئی. تو نان مسلم تھے، وہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کیا جانوروں میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنے بول سکتے کیا ایک دوسرے سے؟ بولے نہیں صاحب، تو ہمارے کو آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا، ہماری ریسرچ تو ہے نہیں اس بارے میں.
میں نے کہا ہمارے پاس قرآن میں یہ ہے کہ مطلب حضرت سلیمان جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ حقانیت ہے کہ اگر تو جھوٹ بولے گا تو میں سزا دوں گا، تو مطلب جھوٹ بول سکتے، تبھی تو حضرت سلیمان نے کہا ہے۔ تو جانوروں میں بھی ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، لڑتے مار لیتے تو ہم وہ بھی دیکھتے، ایک دوسرے کو سینگ مار لینا، لڑ لینا کرنا، تو ان کے اندر بھی جھوٹ بولنا وغیرہ کی خصلتیں پائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے۔ اور اس نے کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ بولے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں لیٹر لکھتا ہوں، لیٹر لکھ کر میں دیتا ہوں، لے آ کر کے وہ جو ملکہ بلقیس ہے اس کے پاس لے آ کر کے ڈال دو۔ تو لیا لکھے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرے لیٹر کا۔ لے گیا وہ، لے آ کر کے جب وہ تنہا اکیلے اپنے حجرے میں کمرے میں تھی، لیٹر ڈال دی۔ وہ لیٹر پڑھ کے پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ نبی ہے، وہ اپنے سارے رفقا کو جمع کر کے پوچھنے لگی کہ کیا کریں۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ایک کام کرو، بڑے قیمتی تحفے تحائف بھیجو گے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قیمتی قیمتی تحفے تحائف بھیجو۔ اگر یہ مال و دولت سے ٹل گیا تو مطلب یہ گڑبڑ والی بات ہے، صحیح آدمی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ اگر نہیں یہ نہیں مانتا ہے آدمی تو پھر سوچنا پڑے گا کون ہے۔ پہلے تو مطلب پتہ کیا چلا کہ مال و دولت کے آگے جو آدمی زیر ہو جائے، جھک جائے، تو مطلب اس کے اندر اخلاص اور توکل نہیں ہے۔ جہاں پر مال و دولت رہتی نا، پیسہ آ جاتا، اخلاص ختم ہو جاتا۔ اور اخلاص کی دولت آتی ہی اس سے ہے کہ اللہ کے لیے کرے۔ بندہ اللہ کے لیے جب کرتا ہے تو اس کے سامنے کسی کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی، کسی کا کوئی تنقید معنی نہیں رکھتی، کسی کا کوئی مال و دولت سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، بس آدمی چلے جاتا کام۔ تو بہرحال تحفے تحائف لائے گئے، پیش کرے۔ حضرت سلیمان پورے بابا میں یہ نہیں ہونا، میرے کو تمہارا ایمان ہونا، اس سے میں خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ ایمان ہے تو خوش ہوں بھی ہے کہ ہم وہی ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو جہل گستاخی کرا۔ حضرت ابو جہل، حضرت امیر حمزہ گئے، جا کے ابو جہل کو مار کے اس کو زخمی کر دی، آ کر خوشی سے آ کے بولے اے محمد، ابھی ایمان نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تمہارا بدلہ لے لیا۔ کیا کرے؟ مار کے اس کا سر پھوڑ دیا، منہ پھوڑ دیا۔ چچا میرے کو اس سے خوشی نہیں ہوئی، اس کی وجہ ہے آپ ایمان لا رہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ میں کہا اس سے خوشی ہوئی، فوری لاؤ ایمان لا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کیا چاہتے، دنیا کی چیزیں تمام نظر نہیں رہتی، دنیا کی مال پہ، دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں رہتی۔ ان کی نظر یہ رہتی کہ بندہ جو دوزخ میں جا رہا ہے اتنی بچ کر کے جنت کی طرف آ جائے، ضلالت سے، گمراہی سے بچ کر ہدایت کی، ان کی نظر میں نظر رہتا ہے۔ بہرحال اس نے لے جا کر کے لیٹر ڈالا، وہ تحفے تحائف آئے واپس کر دی، بولے ان کو فوری طور پر ایمان لاؤ، نہیں تو پھر ہم لشکر لے کر آ کر تمہارے اوپر حملہ کروں گے۔ تو حدود کیا جا کر اطلاع دے بھائی، بولے ٹھیک ہے کیا ہے؟ پھر وہاں سے ملکہ بلقیس نکل رہی ہے، یہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے چلو نکلنے لگے، ادھر آ گئے، آ رہے ہیں حضرت سلیمان کے سامنے، پوچھے کہ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کا خوبصورت ترین تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، سونے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، لینتھ اور ویڈتھ اس کی، سونے جواہرات وہ لگے ہوئے، قیمتی ہزاروں سپاہیوں کی کسٹڈی میں رہتا ہے، حفاظت میں، نگرانی میں رہتا ہے۔ تو آپ اپنے مجلس بیٹھے ہوئے، بیٹھتے بیٹھتے آپ نے پوچھا کون ہے جو لے کر آ سکتا ہے اس میں؟ اور عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو لے کر آ۔ وہ تخت کو کہاں سے؟ یمن سے فلسطین میں لانا ہے، بیت المقدس میں لانا ہے، فلسطین آج کا، وہاں لانا ہے۔ بولے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اٹھنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ کتنی دیر لگتی اٹھنے کے لیے؟ بیٹھے ہوئے آدمی، جن تھا، چلو اپنی جن کی طاقت ہوگی، تو انی علیہ لقوی امین، میں کام کرنے پہ زبردست قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، چوری ووری نہیں کروں گا، صحیح سلامت سے لا۔ تو نہیں بہت لیٹ ہو گئے، اور تھوڑا کوئی ڈلیوری دینے والے ہونا ہمارے پاس، ارلی ڈلیوری چاہیے، آج کل چل رہا ہے نا، اس لیے اس سے پہلے لانے والا کون ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، کتاب کا علم، کون سا؟ تورات کا علم ہے اس کے پاس، تورات و زبور کا انجیل علم ہے وہ آدمی۔ قال الذی، وہ کہنے لگا جس کو قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، علم من الکتاب، یہ نکرہ بنتا ہے تو معرفہ بن کر کے خاص کر دیتا ہے، علم من الکتاب، کتاب میں کا کچھ تھوڑا علم، وہ کہنے لگا
انا آتی کا بھی میں وہ تخت کو لے کر آ سکتا ہوں، اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ ایسا آنکھ جھپکی یعنی ادھر دیکھ کر ادھر دیکھ کے لا دیتا ہوں، آنکھ بند کر کے کھولنا، یعنی آپ ٹوئنکلنگ آف آئی بولے، آپ آنکھ بند کرنا کھولنا، اتنا ہی وقت میں لے کر آ سکتا ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر میں لا کے سامنے بھی رکھ دیا ہوں۔ وہ شخص مفسرین فرماتے ہیں ان کا نام آصف برقیہ، آصف برقیہ یا آصف بن برقیہ کہا گیا، برق تیزی سے، برق سے بنا ہے، تو بس پلک جھپکنے تک تخت سامنے رکھ رہے، یمن سے فلسطین تک۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے جو حضرت حضور غوث اعظم نصیری نے فرمایا کیا کہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ، میں نے سارے اللہ کے سارے جو شہریں ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، کیسے؟ کخردلۃ، جیسے کہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے اندر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چھوٹی سی چیز ہے اس کے اندر ساری چیزیں رکھی ہوئی، ایسا دیکھ سامنے ساری اللہ کی بلاد ہے، زمین نہیں فرمائے، بلاد الہی، اللہ کی جہاں جہاں شہر ہے وہاں وہاں کا اللہ نے بولے گے بھائی یہ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت آصف کے سامنے ہوا، سامنے بھی ہے، اختیار بھی ہے، وہاں سے اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے اتنا وزن ادھر رکھ رہے ہیں، انہوں گئے نہیں آئے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مقام کو قریب کر دیا، ان کے سامنے ہاتھ کے سامنے ایسے اٹھائے ادھر رکھ دیا۔ فلما رآہ مستقرا، جب انہوں نے سامنے رکھا ہوا پایا، قال عنده هذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، پہلے والا میں اٹھا کے لاتا ہوں، طاقت ہے وہ ہے، بولے نہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی بولی، اللہ والے سب کرتے ہیں کہہ کر ادھر موڑ دیتے ہیں، سب ہو رہا ہے، سب اللہ نے اختیار دیا، طاقت دیا، سب ہوا کیسے؟ یہ اللہ کا فضل ہو، یہ اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، ہمارے پیر کا صدقہ، یہ اس طرف موڑ، ان کی یہ پہچان ہے۔ تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اب حضرت آصف برقیہ کو اللہ نے کتاب کا تھوڑا علم دیا تو یاد ہے، امت محمدیہ کے اولیاء کرام کو اللہ نے مکمل کتاب کا علم دیا، ان کا اختیار کیا ہوگا آپ کو پتہ لگا سکتے۔ یہ تو ایک آپ اکثر سنے ہیں، اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، اور ایک معجزہ جو حضرت سلیمان نے کیا تھا، آج کے ٹیکنالوجی ایڈوانس جو دور چل رہا ہے اس کے اعتبار سے ایلیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، ایلیوشن جو آج کل کہا جا رہا ہے، وہ اس کا اس میں ذکر ہے کیا؟ وہ آئی سلیمان استقبال فرما کے بولے آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف، یہ دوسرے یہ تو میری کرسی میرا تخت ہے، تو ویسی ویسی دکھ رہی ہے، قریب قریب جا رہی ہے اور اس کی حیرت بڑھتے جا رہی ہے، میری کرسی ہے، یہ ہیرے کی ویسی ہے، تخت بھی ویسی ہے، پریشان ہوتے ہوتے جب قریب پہنچی اس کے، تو اتنا پلیٹ فارم بنایا تھا حضرت سلیمان نے، ایسا چوکونی ایریا، اس کے بیچ میں درمیان میں یہاں پر تخت رکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ قریب گئی تو یہاں پر پورا پانی ہے، اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں، اس کے اوپر تخت رکھا ہوا ہے۔ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اندر اترنے لگی، یہ سمجھیں پانی کے اندر اترنے لگی تو اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگی، وہ کہ پیر کچے نہ ہو، پانی ہے یہاں پر، تو ہم بھی ہوتا ہے کہ پیر تھوڑا اٹھا لیتے، کپڑے اوپر کر لیتے تاکہ گیلے نہ ہو جائے، کچے نہ ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان کے پاس جب وہ بنی تھے بلقیس آئی، اس نے بھی اپنے کپڑوں کو سمیٹ دیا، سمیٹ کر کے پیر لگے، پانی ہے بول کر، مچھلیاں بھی تھی رکھی، تو کیا ہے سرفیس بنا ہوا ہے، ہارڈ سرفیس، یہ کیا ہے؟ کانچ کا گلاس لگا ہوا ہے پورا، جو آج کے دور میں ایڈوانس دور میں ایلیوشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ایلیوشن ہے قرآن کریم میں، نظر یہ آنا پانی ہے، وہ پانی بول کر بچتے ہوئے اتری، تو پورا ہارڈ سرفیس زبردست بنا ہوا، یہ معاملہ ہے، یہ کیسا ہو؟ آدھا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، بولی کہ بھئی یہ آپ کے بندوں کا یہ عالم ہے، تو اس کے خالق کا عالم کیا ہوگا؟ بندوں کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، اس کی کاریگری، بندوں کی کاریگری یہ ہے، تو خالق کی کاریگری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ایمان کا اللہ کا ایمان۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں بعد میں حضرت سلیمان نے ان سے نکاح بھی فرمایا، بزنس۔ معزز سامعین، یہ اولیاء کرام کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے اینگل سے چلو ثواب کے طور پر پڑھ لے رہے ہیں، چون کے رکھنا ہے اپنی جگہ پہ، مگر اگر آپ قرآن کے معارف میں، علوم میں غوطہ زنی کریں گے نا، ڈوبیں گے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہم لوگ کا کیا ہے، حساب بولو، سمندر ہے،
اوپر کارنر پہ جاتے ہیں، مفسر عام جو درس دروس ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، کارنر پہ جا رہے ہیں لوگ، جائے سیپیاں پڑے ہوئے ہیں تھوڑے وائٹ وائٹ کالے کالے خوبصورت پتھر پڑے ہوئے لے کے آ گئے، خوش ہے اس میں نا، ارے سیپی ملی، وہ سیپی ہے وہ سیپی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو کمال دیا انہیں کیا کرتا، سیپیوں پہ بسنے ہوتا ہمیں، وہ پورا بن لے کے ٹائپ مارتا اندر، جا کے ہیرا نکال کے لاتا، اصل موتی نکال کے لاتا۔ تو قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے، اس کے علوم کی کوئی حد نہیں، اور جب یہی بات اولیاء کرام کی زبانی آپ سنیں گے نا، اس کی کیف، اس کا سرور ہی الگ ہوگا۔ اولیاء کرام جو فرماتے ہیں، میں حضرت بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز علیہ رحمۃ و رضوان نے تفسیر منتخب میں خوبصورت بات فرمائی، کاف ہے عین صاد، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے درمیان راز و نیاز ہے، فرمایا کاف سے کن، ہا سے ہادین، کاف ہا یا، یا سے یا، میم سے کاف آیا، عین یا محمد، ہاں یا سے یا محمد، کاف سے کن، ہا سے ہادین، یا سے یا محمد، عین سے ہادین لذات بعینہ، وصاد سے وصفاتہ، اے حبیب پاک کن ہادین، کن ہادین یا محمد الی عینہ وذاتہ وصفاتہ، اے حبیب پاک آپ جو ہے میری ذات اور میری صفات کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنے والے بن جائیے۔ معنی جب آپ پڑھنے لگیں گے تو اس قدر، اور سورہ رحمان میں فرمایا آپ نے کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے دربار میں ڈرتا ہوا ٹھہرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جنت تو ایک ہی ملے گی سب کو، 2 جنتیں کہاں سے آئے گی؟ ایک لاجیکل سوچنے والی بات ہے، جنت میں تو آدمی گیا تو ہر ایک کے لیے ایک محل مل جائے گا، 2 محل کہاں سے ملیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری آدمی تک جتنے ہوں گے، ہر ایک کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے، دوزخ میں ایک ٹھکانہ بنایا ہے، ہر ایک کے لیے، ہمارا بھی ہے، دوزخ کا اپنا ایک مقام بنا ہوا ہے ہمارا، جنت میں بھی بنا ہوا ہے، دوزخ میں بھی، ہر ایک کا، کافر ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، ہر ایک کا مقام بنا ہوا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ اہل جنت جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے۔ اب کیا جنت میں بھی کئی گھر خالی ہے، ایمٹی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہود ہے، ادھر پڑے ہوئے، ان کے مکانات خالی ہیں، اور وہاں پر بھی کچھ مکانات اہل ایمان کے ادھر خالی پڑے ہوئے، ادھر بھی کچھ گھر خالی، ادھر بھی کچھ محل خالی۔ تو جو اللہ کے قرب میں رہنے والے بندے ہوں گے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے سامنے ٹھہرنے سے جو خشیت الہی کے باعث ساتھ ٹھہرتا ہے، جو ڈرتا ہوا، کانپتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے اللہ کے سامنے ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک مقام خالی ہے نا، یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو اور ایک محل دے دو، اس کو اور ایک دے دو، اور وہاں پر جو ان سے دشمنی اور عداوت کرنے والا ہوگا ان کو کہیں گے جو ان کے مقامات وہاں خالی ہیں وہ ان کو ڈبل مقام دے دو، یعنی وہاں بھی سزا پانا، وہاں بھی سزا، ایکسٹرا ڈیوٹی کرنا، اوور ٹائم ادھر کر کے ادھر جانا، ادھر جا کے ادھر آنا، اوٹی کرنا پڑے گا۔ تو معزز سامعین، یہ ہے اللہ والے جب قرآن کریم سمجھاتے ہیں، حضرت عبد الوہاب دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے قرآن کریم کی جو تفسیر صوفیانہ کی بڑی پیاری خوبصورت تفسیر، بڑی پیاری تفسیر، آپ جو ابھی حضرت مریم کا ذکر سنیں کہ ان کے سامنے حضرت جبریل آئے، قرآن کہتا ہے کیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهَا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ہماری روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل لباس میں۔ حضرت عبد الوہاب، حالانکہ قرآن میں یہ نہیں ہے، اس سے مراد حضرت جبریل ہے، بلکہ نہیں ہے، قرآن میں مفسرین نے فرمایا، اور مفسرین نے فرمایا، رائے مختلف مفسرین کی ہو سکتی ہے، آپ فرماتے ہیں روحنا سے مراد وہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس جو بھیجا وہ جبریل امین نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک کی خود ذات پاک، فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے ایک کامل مکمل بشر بنا کر کے ان کو مثل بنا کر کے بھیجا۔ اس کی وجہ بھی بیان کیسے نہیں، ایسے بول کے ہوا میں بول دیں تو بات نہیں، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، حضرت مریم کا کوئی نکاح نہیں ہوا، کسی سے نکاح نہیں فرمائی آپ نے، قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے جانا آنا، ان کے لیے روح پھونکنا، ذاتی طور فزیکلی نہیں، اولاد کے طور پر نہیں، بلکہ روح پھونکنے کے
اعتبار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے قرب کرنا وہ اس بنیاد پر کہ وہ آپ کی آنے والی بعد میں بننے والی زوجہ مطہرہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر روانہ فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کاف آیا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک، اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرمائیے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے بندے جو زکریا ہے ان کے رحمت سے مراد فرماتے ہیں، اس سے مراد حبیب پاک کا ذکر مبارک، کیونکہ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کی جو تفسیریں ہوتی ہیں بڑی، چونکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صرف قلوب ہی نہیں عطا فرماتا، ان کے دلوں کو بھی کھول دیتا ہے، وہ اللہ کی انوار و تجلیات اور اس کے سکھائے ہوئے علوم کو سامنے رکھ کر کے بات کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تفاسیر میں، ان کے نکات میں جو لذتیں ہوتی ہے، جو معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں، وہ دوسرے مقام پر نہیں ملا کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کر دوں۔ دراصل ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ 11ویں شریف ہوتی ہے، حضور غوث العالم عیسوی رضی اللہ عنہ، لوگ پریشان رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں 11ویں کیا ہے، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیں، آسان بات، دراصل کیا ہے، اس کا مین جو تھیم ہے وہ ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب، 11ویں کا جو مقصد ہے ایصال ثواب، یعنی آپ کچھ پکا کر کے، نیاز کر کر کے حضور غوث العالم کے لیے نظر کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہیے کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، ان کی بخشش فرما، دعا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے، یہ ایصال ثواب ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے، ایصال ثواب ہے، یعنی بندہ تو نماز اپنی خود نہیں پڑھ رہا، نماز جنازہ اس کی دعا کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ یہی ہے ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ۔ حج بدل ہے، ہر ایک کے پاس جائز ہے، ایصال ثواب ہے۔ عمرہ عمرے میں گئے تو کسی مرحوم کے نام سے عمرہ کرتے ہیں، ایصال ثواب ہے۔ کوئی اگر نماز باقی رکھ کر کے بعد فوت ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ دینا ہے، صدقہ فطر دینا، ایصال ثواب ہے۔ کسی کے روزے رہ گئے، روزہ دینا، زکات رہ گئے، زکات دینا، اس کے طور پر اگر کوئی مثال کے طور پر مہر دے کر نہیں مرا اور کوئی اس میں مال بھی نہیں چھوڑ کر گیا، اس کی اولاد اگر دیتی تو یہ ایصال ثواب، جو ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث طیبہ سے۔ اب یہ 11ویں سے کیوں منسوخ کرتے ہیں، جائز ہے کیا؟ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ خیرات کرتی۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے نام سے ان کے لیے کنواں کھودو، ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودو۔ کنواں کھودا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنواں تیار ہو گیا تو آپ بذات خود تشریف لائے اور فرمایا، هذا البئر لأم سعد، فرمایا کہ ام سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کنواں ماں کا ہے، کنواں تو اللہ کا ہے، اللہ کا پانی ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی ہے۔ تو جو عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان کی طرف منسوخ کیا جائے تو نہ شرک ہوتا، نہ بدعت ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کفر ہے، ایصال ثواب ہے۔ نفل کام، مستحب کام ہے، کرنے کا ثواب ہے، کوئی نہیں کرا تو اس پر کوئی عذاب بھی نہیں ہے، عتاب بھی نہیں ہے، مگر کرنے والوں کو شرک ہے، کفر ہے کہہ کر کے گمراہ کرنا یہ غلط الزام ہے اور بہت غلط بات ہے، کیونکہ ناسمجھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سعد کے نام سے جو کنواں تھا ان کی طرف منسوخ کرے۔ اب جانور لائے، بڑے پیر کا بکرا، بڑے پیر کا بکرا، ارے اللہ کے جانور تو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، بڑے پیر کا کیسا ہو گیا؟ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ گھر میں قربانی دینے کے لیے جانور لائے، یہ امی کا بکرا، یہ ابو کا، یہ دادا کا، یہ نانی کا، یہ چنٹو کا، منٹو کا، نام لے کے رکھتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو کیا ان کے نام کاٹتے وقت کیا ان کا نام لیتے ہیں؟ امی بسم اللہ، امی بسم اللہ، بھی امی بھی ابو بول کے تھوڑے کاٹتے ہوئے ذبح کرتے وقت جو جانور پر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ جانور جائز ہے، وہ حلال ہے، کھانے کے قابل۔ اب جیسا کہ قربانی میں لایا ہوا جانور کسی کی طرف منسوخ کر دیتے آپ، امی کا بکرا ہے، یہ ابو کا ہے، یہ دادا کا، یہ سرکار کا، منسوخ کر دیتے۔ یہی کوئی ہے کہ کوئی نیاز، کوئی ذکر، کوئی جانور یا نیاز کو اگر بڑے پیر کی طرف منسوخ کیا جائے تو کاٹتے وقت اگر کوئی آدمی بڑے پیر غوث اعظم کوئی کاٹا تو جانور حرام ہے، میں خود فتویٰ دے رہا ہوں، وہ جانور حرام ہے۔ اگر کوئی ارادتاً کاٹے تو وہ شرک ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں کرتا، جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کرتا، کیا کاٹتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا ثواب حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کو پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا،
آپ نے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا، کیا جانور ذبح کرتے تو کہتے ہیں اللہ یہ ہذه الذبیحۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وهذه لامتی، فرمایا یہ میری طرف سے، دوسرا جانور میری پوری امت کی طرف سے فرمایا، امت میں پہلے کے لوگ بھی آ گئے، بعد کے لوگ بھی آ گئے، سے پتہ چلا تو پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر سال وہ بھی 2 جانور ذبح کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک جانور میری طرف سے، دوسرا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرمایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب کرنا ثواب ہے۔ خود حدیث مسلم شریف کی آخری حدیث کا عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی مر جاتا ہے مگر 3 کام جاری رہتے ہیں، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، مر گیا آدمی، عمل بند ہو گیا، مشروط نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، انقطع عمله، اس کے اعمال منقطع ہو گئے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، کوئی آن گوئنگ چیریٹی کی، کوئی صدقہ کا کام کر دیے، کیا مسجد بنا دیے، مدرسہ بنائے، کنواں کھودائے، صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع، یا پھر کوئی ایسا علم جو لوگوں کو سکھائے اور لوگ بعد میں عمل کر رہے ہیں، جب تک وہ سکھایا ہوا عمل ہوتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ہی مل جائے گا، چاہے آپ کتنے بھی ہزاروں سال پہلے گزر گئے ہوں گے۔ اب اگر ہم امام بخاری کی بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والے کو پہلا ثواب امام بخاری کو ملے گا، پہلا ثواب، پھر ہم کو ملے گا، پھر سننے والوں کو بعد میں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ علم نافع دوسروں تک پہنچا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو له، اور ایسا نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گئے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وہ بھی وسیع ایصال ثواب بھی، اور خود حدیث میں خود ملتا ہے کہ جو نیک کام ہے اس کا ایصال ثواب جائز ہے، کرنا جائز ہے، مگر ایسا کام جو جائز نہیں ہے، ناجائز کام کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ ذرا مزاح کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک صاحب کا چہلم تھا، انتقال ہو گیا، 40 دن کی فاتحہ ہو رہی، تو جو صاحب فاتحہ دے کے بلاتے ہیں، حضرت کے ساتھ بھی ہوا، حدیث کے ساتھ بھی گئے، ہم چہلم میں گئے تو وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تنی تلا ہوا گوشت ہے، وہ سب کا کھانا پکا ہوا الگ ہے، باہر جو بنا وہ پتہ نہیں کیا تھا، مگر اندر جو لکھا ہے دستر اس پہ ان کو گوشت بھی تلا ہوا گوشت ہے، کھٹی دال ہے، چاول، روٹی، 4-8 قسم، میٹ کا بنڈل بھی، کئی حکومت شوق سے پیتے تھے۔ یہ کام جائز ہے، جو کام حرام ہے ناجائز ہے، ناجائز کام ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ مر گئے تو انہیں وصیت کر کے بنائے، 2 بیڑی کے بنڈل رکھ دو اندر، بوٹل رکھ دو شراب کی، یہ چیزیں جائز نہیں۔ ایسی وصیت نہ خالی عمل کی ہے، یہ جہالت ہے، ایسے لوگ جہالت کے کاموں کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنی چاہیے جس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ پڑھنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اولیاء کرام سامعین اعزام کے صدقے و توفیق ہم پر رحم اور کرم فرما، اے باری تعالیٰ ان کی وسیع اور تصدق باری تعالیٰ ہمیں عمل والی راہ عطا فرما، اس پر صداقت قدم عطا فرما، ہمارے دلوں کے احوال کو درست فرما دے، ہمارے کام میں اخلاص توکل عطا فرما، ریاکاری سے، نام نمود سے، دکھاوے سے، اے باری تعالیٰ مال و دولت کی تما سے ہمیں محفوظ و محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو حمید پاک اور ان کی محبوبی کی صدقوں کو تو خیر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔